أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے پروفٹ سیریز کا پارٹ 6 شروع کریں گے، جس میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لایا تھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا۔ ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کرنے لگے۔ جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا اور ان سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی لوط، اس قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، وہاں بدکاری اور بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ یہ قوم فلسطین یا جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سرسا باز اور شاداب تھی اور یہاں پر ہر طرح کے اناج اور پھلوں کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواط کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند بگڑیل یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا،
ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے تھے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اڑ گئے ہیں۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہ 2 لوگ کمسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے، وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خبصارت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئے کھائی جا رہی تھی۔ قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، اس لیے وہ جلد سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی کافر تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بے گھریل امیر سرداروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں بہت زیادہ اور طاقتور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے، صرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹ گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا بحر لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس پر جو عذاب ہوا تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا، کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑی
تو اس کے سر پر ایک بڑا سا پتھر آ کے گرا اور اللہ نے عبرت کے لیے وہیں پر اس کا مجسمہ بنا دیا۔ آج بھی یہ موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اسی طرح سے عذاب دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سبھی کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیں، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔